بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج میں آپ کے لیے سورہ انفال کا تعارف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ تعارف آپ کو پسند آئے گا۔ میرے رب کے کلام کا تعارف ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا تعارف آپ کو پسند نہ آئے۔ اچھا، یہ ویڈیوز بنانے کا جو سلسلہ ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ہم جو بھی چیز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں وہ کل ہمارے ثواب یا عذاب کا باعث بنے گی۔ تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم نہیں ہوں گے، کہیں سالوں بعد یہ ویڈیو کہیں موجود ہوگی، تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو جناب چلتے ہیں سورہ انفال کے تعارف کی طرف۔ یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات و مسائل کے متعلق ہیں۔ سورہ انفال کے ساتھ آغاز ہو گیا ہے غزوات کا، اور اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، 9واں پارہ ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے یسألونہ کا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہیں۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ جنگ بدر جو تھی وہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکہ تھا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانت ساری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر دراصل کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔
ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے۔ سورت کے آخر میں اس وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات بھی یہاں پیش کی گئی ہیں، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ پر اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں انہوں نے خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ سنن ابو داؤد کا یہ حوالہ ہے، کتاب الحراج باب 23 حدیث نمبر 3004۔ انسان میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اب یہاں سب سے پہلے یہ بات جاننے والی ہے کہ کفار مکہ میں کون لوگ شامل تھے۔ کفار مکہ میں وہی لوگ شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، ان کے چچا، ان کے خاندان کے جتنے بھی بااثر لوگ تھے قریش کے، وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک وقت میں صادق اور امین مانتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بیان کیا تو وہ ان کے دشمن بن گئے۔ تو یہاں پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے فلسطین کی جنگ کی وجہ سے میں بہت دل آزاری میں مبتلا تھی۔ میں روزانہ ویڈیوز ظاہرہ ہم سب دیکھتے ہیں، اور جب میں دیکھتی تھی وہاں پہ کٹتے بچے، زندہ جلستے بچے، بھوک سے تڑپتے بچے، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور یاد آ گیا، اور میرے دل کو یہ ڈھارس ملی کہ ہر ظلم کا ایک حد ہوتی ہے، ہر ظلم کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے جب اللہ رب العزت اپنی نصرت سے ان کو سرفراز فرمائیں گے۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو کیا ہوا، بدر کے 313 مجاہدین کے پاس بھی تو وسائل نہیں تھے، بس یہ تھا کہ ان کے پاس جو رہبر موجود تھا، جو سپہ سالار موجود تھا، اس کے جذبے جوان تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں کلمہ حق سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین جہاں جہاں لڑ رہے ہیں، جن جنگلوں میں ہیں، جن ویرانوں میں ہیں، جن صحبت
جن قید خانوں میں ہیں میرے مالک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کی جد و جہد کو قبول فرمانا، اور میرے مولا ان کو فتح سے ہمکنار کرنا۔ میرے مولا یہ تیرا دین ہے، تو اس کی حفاظت فرما اور تو اس کو مٹنے سے بچا لے۔ یا الہ العالمین، تیرا وعدہ ہے کہ تو کوشش کرنے والوں کو اس کا اجر دیتا ہے۔ میرے اللہ، فلسطینیوں نے تو اپنے بچے بھی قربان کر دیے، اپنی عورتیں بھی قربان کر دی، اپنے مال و اسباب بھی قربان کر دیے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں۔ میرے مالک، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یا الہ العالمین، ہم کمزور مسلمان ہیں، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ہر طرح سے ان کی مدد کرتے، ہم بے بس ہیں۔ میرے مولا، تو ان بچوں کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ میرے مولا، تو ان کی حفاظت فرما، ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن میرے اللہ تو اس سے مایوس نہیں ہے۔ تو طاقت والا ہے، تجھے تو ان کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے ایک کن کے منتظر ہیں۔ میرے مولا، وہ عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ اب کن فرما دے۔ یا اللہ، جہاں جہاں کشمیر، بوسنیا، فلسطین، چچنیا، جہاں جہاں مسلمان، عراق، افغانستان، یا الہ العالمین، سب سے بڑھ کر فلسطین، اور جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں، مولا تو ان کا ولی بن جا، تو ان کا وارث بن جا۔ یا اللہ، تو ان کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔